السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ ہمیں قربانی کا جب جانور خریدتے ہیں تو ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور کن کن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اور کتنی عمر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں سب باتیں اس ویڈیو کے اندر تفصیل سے بتاؤں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی قربانی کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو آپ کو تو کمنٹ آپ کر سکتے ہو، اور انشاءاللہ اس کی تحقیقات کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ سوال کا جواب مل جائے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب آپ قربانی کا جانور خریدنے جائیں تو ہمیں یہ نیت کرنی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ جانور خریدنے جا رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ جانور قربان کرنے جا رہا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ کیونکہ آج کے دور کے اندر دکھلاوا اتنا بڑھ چکا ہے کہ بے پناہ انسان کی خواہش یہ رہتی ہے کہ میرا پڑوسی اگر 50,000 کا ڈنگر لے کر آیا تو میں 70,000 کا ڈنگر لے کر آؤں گا تاکہ دنیا والے دیکھیں۔ جس وقت آپ یہ نیت کر لیتے ہو کہ دنیا والے دیکھیں گے میرا ڈنگر کتنا مہنگا ہے، کتنا خوبصورت ہے، تو پھر ایسے شخص کی قربانی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دکھلاوا اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ دکھلاوا ایک شرک ہے، تو ہمیں دکھلاوے سے بچنا ہے۔ اگر ہم جب جانور لیویں سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جیب دیکھتے ہوئے خوبصورت سے خوبصورت جانور خریدنا چاہیے، اور جانور بغیر عیب کا ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کیونکہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے 10 سے 15,000 20,000 50,000 روپے خرچ کر رہے ہو تو چیز بھی تو کچھ نہ کچھ اچھی ہونی چاہیے۔ اور جب جانور خریدیں تو اس کی عمر ضرور تلاش کریں، اس کی عمر کے بارے میں ضرور تحقیق کریں، کیونکہ یہ بہت دھوکہ چلتا ہے مارکیٹ کے اندر کہ بڑا ڈنگر 2 سال کا ہوتا نہیں اور وہ آپ کو 70,000 90,000 کا بیچ دیتے ہیں۔ ویاپاریوں سے آپ تحقیقات کیا کریں، اور ویاپاری سے میں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ آگے سے مال خریدتے ہو تو آپ اس کی عمر پوچھ کے خریدا کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جانور کس چیز میں قربان کرنے جا رہے ہیں اور کس کے خاطر کرنے جا رہے ہیں، کہ ہم 10-20 ہزار کمانے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نفع ضرور کمائیں لیکن جانور کو ان کی عمر دیکھ کر آپ مال کو لیں اور آگے فروخت کریں۔ پتہ نہیں اس ویاپاری کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی مہنگی چیز اور اس جانور پر اللہ کا نام لکھ کر کروڑوں روپے کا بیچتے ہیں۔ ہمیں ان باتوں سے شرم آنی چاہیے کہ ہم کل اللہ رب العزت یہاں کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم 10,000 کا مال کروڑوں کی تعداد میں بیچتے ہیں، صرف کیا ایک اللہ کا نام لکھ کر۔ اور جناب علی، یہ قرآن مقدس ایسی مبارک کتاب ہے، ہم اس کو پڑھتے بھی نہیں
اور اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لکھ کر ہم کروڑوں روپے میں اس کو فروخت کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جو حضرات قربانی کا جو جانور خرید رہے ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی یہ نیت کو چینج کریں کہ نیت صرف ہمیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کی عمر ضرور تحقیق کریں۔ جو بکرا ہے، اگر کسی کا بکرا لینا کا ارادہ ہے تو کم از کم بکرے کی 1 سال کی عمر مکمل ہونی چاہیے، 1 سال کی مکمل ہونی چاہیے۔ اگر بکرا 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر مثال کے طور پر ایک بکرا پیدا ہوا پچھلے سال پورے 12 بجے، تو آپ اگر اس کو قربانی کرنا چاہتے ہو آپ تو بقرعید کے دن 12:01 پر آپ اس کو قربانی کر سکتے ہو اس کی، کیونکہ وہ مکمل 1 سال کا ہو گیا۔ اور جو بڑا جانور ہوتا ہے، کٹڑا، جو آپ کوئی سے بھی جانور ہوتے ہیں بڑے، ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے۔ تو ان کی عمر پوچھ کر ہی آپ قربانی کا جانور خریدیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سستے کے لالچ میں آ کر اپنی قربانی کا بیڑا غرق کر لو۔ تو جانور عمدہ تازہ لینا ہے، اپنی جیب دیکھتے ہوئے لینا ہے۔ اور ایک بات اور دھیان رکھنا کہ سودے پہ سودا کرنا یہ حرام ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ایک ویاپاری اگر کسی سے بات کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اب اس کی بات بننے والی ہے، اس بندے نے ڈنگر کے 30,000 لگا دیے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان کی بات بن جائے گی، تو آپ کو چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن آپ ان کی بات 30,000 روپے میں طے ہو چکی تھی، اور آپ نے ویاپاری کے کانوں میں ڈال دیا کہ میں اس کے 32,000 دوں گا یا میں اس کے 35,000 دوں گا۔ اب یہ سودا پہ سودا کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور میں ویاپاری سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ نے 30,000 میں اس سے وعدہ کر لیا، اب آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس سے 32,000 لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکے بازی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ مسئلہ ڈنگروں کا نہیں ہے، یہ ارکان کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں سودا ہو رہا ہے، جب تک ان کی بات ختم نہ ہو جائے تب تک کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ دوسرا بندہ بیچ میں آ کر ٹانگ اڑا دے کہ میں تھوڑا مہنگا سامان لے لوں گا، میں اتنے میں لے لوں گا۔ تو اسی لیے سودا پہ سودا کرنا یہ حرام ہے، یہ بات خوب سمجھ لینا چاہیے۔ اور جانور کو اتنے دن پہلے لے کر آؤ تاکہ آپ کو اس سے محبت ہو، اس سے محبت ہوگی تو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں وہ قربان کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ چاند رات کو لے کر آتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، نہ اس کے خدمت کر پاتے، نہ اس سے محبت کر پاتے، اور صبح عید کی نماز پڑھی اس کو ذبح کر دیتے۔ کیا اس سے محبت ہوگی؟ جانور کو کم سے کم اتنے دن پہلے تو لے کر آؤ کہ اس سے محبت ہو، اور جانور کو تم سے محبت ہو کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو تو آپ کو تکلیف بھی ہو، آپ کو رونا تک بھی آئے، اور آئے گا، کیونکہ جب محبوب چیز ہم اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انسان کو رونا بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور اتنا دن پہلے تو میں لانا ہی چاہیے، اور بغیر عیب کا لانا چاہیے، لنگڑا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنی جیب سے پیسہ دے رہے ہو تو چیز اچھی کیوں نہیں خریدتے؟ 2-3 ہزار بچانے کی چکر میں اپنی قربانی کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جانور عمدہ سے عمدہ اپنی جیب دیکھتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی
حیثیت آپ کی 5,000 کی، آپ ڈنگر لے لیں 15,000 کا، آپ قرض دار جب پتہ چلا پورے سال آپ قرض نہ چکا سکو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ تو اب جب آپ یہ جانور خریدو تو ان باتوں کا خوب دھیان رکھنا چاہیے کہ نیت آپ کی اللہ کی رضا کی خاطر ہو، جانور عمدہ سے عمدہ ہو، اور سودا پہ سودا ہرگز نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔